نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 3 ہجری کے واقعات کو دیکھیں گے کہ ہجرت کے تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ چونکہ سارے واقعات کو ڈسکس کرنا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اہمیت کے لحاظ سے صرف اہم واقعات کو دیکھتے ہیں۔ تو جو اس سال میں احکامات نازل ہوئے ان میں سے جو حکم ہے وہ تحریم خمر کا حکم ہے، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے ان میں حسن اور خوبصورتی یہ ہے، اللہ پاک نے لوگوں کی استعداد کے مطابق احکامات نازل فرمائے۔ اب جو شراب تھی، عرب کے لوگ شراب کے بہت دلدادے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے، تو آغاز میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے اس کی حرمت کا حکم تب نازل کیا تب لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر کر چکی تھی اور مسلمانوں کا ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں جب حکم نازل ہوا، سب کے سب نے شراب کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ آپ یہود کی زبان کو سیکھو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے خطوط میں گڑبڑ کر دیں، رد و بدل کر دیں۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 17 دن میں یہود کی زبان کو سیکھا۔ اس کے بعد اس سال میں غزوہ احد کا معرکہ بھی پیش آیا۔ غزوہ احد مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل احد، اس پہ لڑا جانے والا معرکہ ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو سخت امتحان میں ڈالا گیا اور سخت طور پہ آزمایا گیا۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مومنین اور منافقین کو جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا، اور اس جنگ میں پتہ چل گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 1000 مجموعی طور پر نبی علیہ السلام کی میت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس میں جو جب مسلمان اس کے قریب روانہ ہوتے ہیں تو 300 کے قریب، 300 کا جو لشکر ہے اس کو ایک منافق عبداللہ بن ابی نامی منافق، جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، وہ 300 کا لشکر لے کے سائڈ پہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ سے، نبی علیہ السلام کی میت سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح پہ 700 کا لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آگے احد کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 3000 ہے، اور 3000 کے پاس جو کفار ہیں جو کفار ہیں وہ قریباً 3000 ہیں، اور ہر کسی کے پاس اونٹ ہے، تو 3000 اونٹ کفار کے پاس، 700 سے زائد زیرہ بند اور 200 سے زائد ان کے پاس گھوڑے تھے۔ اور جو مسلمان تھے ان کی عمومی تعداد 700 بن گئی، 700 رہ گئی، اور 700 کے پاس کچھ تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ اب مسلمان ایمان والوں کا اور کفار کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمان جو ہیں وہ 70 کے قریب شہید ہوتے ہیں، اور جو 70 شہداء ہیں ان میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں سے ہلکی سی غلطی ہوئی، اور غلطی کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک گروپ کو، ایک جماعت کو ایک درہ پہ جو کہ پہاڑ کے درمیان ایک مقام تھا وہاں پہ کھڑا کیا تھا، دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہاں سے۔ تو وہ جماعت نے یہ دیکھا، کیونکہ آغاز میں مسلمانوں کو مسلمان کافروں پہ غالب آ گئے، مسلمانوں کو جلد فتح ہو گئی، تو مسلمان جو اوپر درے پہ کھڑے ہوئے تھے اس جماعت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم شاید صرف جنگ کا تھا، اب جنگ مکمل ہو گئی لہٰذا ہم لوگ جیت گئے، تب وہ اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے میدان میں آ گئے۔ تو جب میدان میں آئے اور کفار نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، انہوں نے دوبارہ سے وہاں پہ حملہ کیا اور مسلمانوں پہ مغلوب ہو گئے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے ایک بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ 70 کے قریب شہید ہوئے۔ بہرحال مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حمزہ کو آسمان پر فرشتے اللہ کا شیر اور رسول کا شیر کہہ کر پکارتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ خطبہ بھی پڑھا تھا اس موقع پہ، جس کا کچھ مختصر مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، جس چیز کو تو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو چیز تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ، اے اللہ، محبوب بنا دے ہمارے لیے ایمان کو، اور آراستہ کر دے اس کو ہمارے دلوں میں، اور ناپسندیدہ بنا دے ہمارے لیے کفر کو اور اپنی نافرمانی کو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور دعا کی جس کا مفہوم یہ کہ اے اللہ، ہلاک کر دے ان کافروں کو جو جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو اور جو روکتے ہیں تیرے رستے سے، اور ڈال ان پر بری آفت، نازل کر ان پر اپنی مار اور اپنا عذاب، اور ہلاک کر ان کافروں کو جن کو دی گئی ہے کتاب۔ یعنی جو لوگ کتاب دینے کے بعد بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بہت محبت کرتے تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، مفہوم، میں حمزہ کے بدلے میں تمہارے 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سورہ نمل کی آیت نمبر 126 آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اگر معاف نہیں بھی کرنا تو صرف اتنا بدلہ لیا جائے جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدان احد میں کفار نے جو ہے وہ سنگ باری بھی کی، پتھر بھی برسائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیکن سب کو جو ہے وہ معاف کیا، بلکہ آپ کے صحابہ نے، آپ کے ساتھ والوں نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے نبی سے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کفار کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ان پر اپنا رحم فرما۔ ایک اور موقع فرمایا کہ اے اللہ ان کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے، بلکہ ان میں سے دو ایسے تھے، عتبہ بن ابی وقاص اور دوسرا عبداللہ بن کمیہ، یہ دو انسان ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو براہ راست پتھر مارا اور بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے سنگ باری کی۔ ان دو کافروں کے بارے میں بہرحال اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اور بد دعا یہ تھی کہ عتبہ بن ابی وقاص کے بارے میں اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ اے اللہ، یہ سال پورا ہونے سے پہلے بحالت کفر مر جائے۔ ایسا ہی ہوا، وہ کافر کی حالت میں مرا۔ اور دوسرا جو عبداللہ بن کمیہ تھا، اس کے بارے میں جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کی، پتھر برسائے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بد دعا کی اللہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسا ہی ہوا، ایک پہاڑی بکرا اس پر مسلط ہوا، اس نے سینگ مار مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے، چونکہ آپ علیہ السلام کی بد دعا تھی تو اس انسان کو لگ گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کافروں کی طرف سے کافر تھا اور بہت بڑا کافر تھا، ابی بن خلف، یہ بھی منافق تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتا تھا کہ اے محمد، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پہ فرمایا تھا اسے کہ ہاں میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ تو غزوہ احد میں یہ آپ علیہ السلام سے چھپتا ہوا پھرتا تھا، جب اس کی نظر پڑی تو حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، اور کہتا تھا کہ اگر آج میں بچ گیا تو پھر تو میری کبھی جان بچ ہی نہیں سکے گی، تو آج اگر نبی علیہ السلام بچ گئے تو پھر میری کبھی جان نہیں بچے گی۔ تو یہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو مارنے کی نیت سے آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ نے اس کو مارا جس سے اس کی کچھ پسلیاں وغیرہ ٹوٹی، اور بہرحال یہ اس وقت تو نہیں مرا، لیکن اس طرح سے ہو گیا کہ مرنے والا ہو گیا، تو رستے میں آتے ہوئے جو ہے اس کی موت واقع ہوتی ہے اور یہ مرتا ہے۔ تو یہ واحد کافر ہے جس کو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے قتل کیا گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی سال پیش آیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی رات ہے، ابھی غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ ہونے والی ہے اور مسلمان کمزور ہیں، مسلمان کمزوری کے حالت میں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تو فوراً سے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلے گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، چونکہ یہ شہید ہوئے تھے اور جنبت کی حالت میں ہی جنگ لڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ حنظلہ کو فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔
اس کے بعد بنو کینکا کا ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ نبی علیہ السلام سے یوں کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاس جنگی مہارت بہت زیادہ ہے اور مسلمان کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے بھی تو وہ مغلوب ہوں گے، ہم مغلوب ہوں گے، وہ غالب۔ آ، اگر وہ ہمارا کبھی مقابلہ بھی کریں گے تو ہم ان پہ غالب آ جائیں گے، ہاں، اور وہ ہمارے مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم یعنی مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلکہ ایک اور صحابی ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سفارش بھی کرنا چاہی، اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نازل فرمائی کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ اللہ پاک کا لشکر ہی ان پر غالب رہے گا۔ ہاں، اس کے بعد منافق کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ جو منافق تھے یہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غزوہ احد میں شریک نہ ہوتے تو ہم مارے نہ جاتے۔ تو اللہ پاک نے اس پہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی۔ پوری آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو کام بھی ہوتا ہے وہ سب ہمارے اختیار میں، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ نہ جاتے اور اللہ نے ان کی موت ان کے گھروں میں لکھی ہوتی تو ان کو ان کی موت گھروں میں آ جاتی۔ تو اس طرح اللہ پاک نے منافقین کو ان کے اس سوال کا جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نہ جاتے تو ہم لوگ ہمارے ساتھ والے نہ مرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان کی موت ان کے گھروں میں لکھی ہوتی تو وہاں پہ آ کے رہتی۔